السلام علیکم۔ آج ذوالقرنین کے 3 سفر میں سے ایک سفر کا بیان کریں گے۔ پہلا سفر شروع کی تاریخ سے ہی ایران اور ایشیائی کوچک ان کی ہمیشہ دشمنی رہی ہے۔ ایشیائی کوچک میں جو بھی حکومت ہوتی تھی اس کی ایران کے ساتھ دشمنی ہی رہی ہے۔ تو جب ذوالقرنین نے اپنی ایرانی دونوں سلطنتیں فتح کر لیں، یعنی فارس اور خراسان، تو پھر اس نے اس سلطنت کی طرف توجہ دی جو ایشیائی کوچک میں تھی، اور ہیلن آف ٹرائے مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا، ٹروجن ہارس، وہ بھی اسی ایشیائی کوچک میں لڑی گئی تھی جو یونانی شہزادی کے لیے 10 سال جنگ لڑی گئی تھی۔ تو ذوالقرنین کا پہلا سفر اسی طرف تھا۔ انہی لوگوں پہ اس نے قابو پایا، اس سلطنت کو پہ قابو پایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا۔ پھر ذوالقرنین نے سورج کو عین حمیہ، چشمے کی طرح کی ایک آنکھ کی طرح کی چشمہ جس میں سے کیچڑ ابل رہا تھا، اس میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اب اگر دیکھیں مڈ والکینو تو سب نے دیکھے ہوں گے، تو اگر تھوڑی دور جا کے تو وہ کیچڑ سوکھ جاتا ہے اور ایک دائرے میں ہوتا ہے، اور آنکھ کی طرح اس کا بیج جو ہے وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور سائڈوں پہ جہاں پہ ملبہ پھیلتا ہے، چاہے وہ مڈ والکینو ہو چاہے وہ آگ والا والکینو ہو، صحیح، تو بیچ والا حصہ آنکھ کی طرح ابھرا ہوتا ہے، اور آنکھ کے ابھرے ہوئے حصے سے ہی لاوا نکلتا ہے اور مڈ والکینو سے کیچڑ نکلتا ہے۔ تو کیچڑ نے تو سوکھ جانا تھا، تو پھر ایسا کہ یہ کسی ایسے سمندر میں ہوگا جس میں یہ بہت بڑا مڈ والکینو ہوگا جو ڈیڈ ہو چکا ہوگا، یا بہت سے جزائر اس نے بنائے ہوں گے، جیسے یونان اور ترکی کے بیچ میں ہے، ایشیا کوچک کے بیچ میں بہت سے جزائر ہیں اس سمندر میں، تو ہو سکتا ہے یہ مڈ والکینو سے بنے ہوں۔ لیکن یہ ایک مڈ والکینو تھا جو اس وقت اس نے سمندر میں بہت بڑا رقبہ اس نے گھیرا ہوا تھا، اور سمندر میں جو لوگ جانتے ہیں کہ پانی تو چونکہ گولائی میں ہوتا ہے، تو تقریباً 14 کلومیٹر کے بعد وہ گولائی کے بعد ہمیں پھر پانی نظر نہیں آتا، پھر افق نظر آتا ہے ہمیں، اور سامنے سے آنے والا کوئی جہاز بھی ہو تو اس کا پھر چمنی نظر نہیں آتی، پہلے اس کا اگلے والا حصہ نظر آتا ہے جیسے وہ گولائی پہ آ رہا ہو۔ تو یہ چشمہ جو تھا، یہ جو مڈ والکینو تھا، یہ تقریباً 20-22 کلومیٹر کاٹ لیں اتنا تھا۔ تو سمندر کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ کیچڑ جو تھا وہ سوکھتا نہیں تھا، مٹی نہیں تھا بنتا۔ تو جب ذوالقرنین نے اسے دیکھا تو ان کو اس کیچڑ میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اصل میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا، لیکن یہ تو چونکہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ہم یہی کہتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زمین کی محوری گردش تب ایسی ہو گئی اور زمین گھوم رہی ہے اس لیے سورج میں نظر آ رہا ہے، اور زمین گھوم گئی ہے اس لیے سورج غائب ہو گیا۔ ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا، ہم سورج نکلنا اور ڈوبنا ہی کہتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کی اپنی فیلنگ تھی کہ اس نے ان کو اس سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، حقیقت میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا۔ تو 14-15 کلومیٹر کی وہ یا 20 کلومیٹر کی جو وہ مڈ والکینو کی وجہ سے جو کیچڑ سا بن گیا تھا، تو ذوالقرنین کو وہ اس میں ڈوبتا نظر آیا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہی مڈ والکینو جو ہے جو کیچڑ بنا تھا وہ کوئی جزیرہ بن گیا ہو۔ اس طرح کے بہت سارے جزائر ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ ہاں، دوسرا سفر ایسی سرزمین پہ تھا جا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی بنائی۔ یہ 2 سفر بیان کرتا ہوں، تیسرا سفر علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، وہ جو دیوار والی تھی۔ تو یہ دوسرے سفر میں وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی اوٹ نہیں تھی بنائی سورج سے۔ تو دیکھیں، میں چونکہ بلوچستان جا چکا ہوں، میری خوش قسمتی یہ ہے تو میں وہاں کی وہ مٹی دیکھ چکا ہوں۔ میل ہاں میل تک کوئی درخت نہیں اگتا اس میں، کیونکہ وہ مٹی پانی کو روکتی نہیں ہے، اس میں وہ بیکٹیریا نہیں ہے جو مٹی کو زرخیز بناتا ہے اور پانی کو روکتا ہے، وہ نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے ایسی مٹی جو ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس میں وہ تھوڑی سی لچک بیکٹیریا کی وجہ سے جیسے آ جاتی ہے، جیسے ہمارے پنجاب میں یا کے پی میں یا سندھ میں جیسی زمینیں ہیں وہ کچھ نرم سی ہیں، ہل چلاتے ہیں نرمی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس زمین میں وہ سختی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی قوم تھی جو کسی بادشاہ یا کسی اور خوف سے ان صحراؤں میں آ کے بس کی تھی۔ یہ ایسے علاقے بھی صحرا ہی کہلاتے ہیں، جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے۔ تو یہ لوگ آ کے اس صحرا میں بس گئے، اور خوف کی وجہ سے یہ وہاں سے نکل نہیں تھے سکتے، اور وہ جو زمین تھی اس میں کوئی پہاڑ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو اس کے پیچھے بلکہ ایسی زمین ایسی جھاڑیاں بھی نہیں ہوتی جو قد آدم چھوڑیں 3-4 فٹ تک ہی ہوں جس کے نیچے آدمی بیٹھ جائے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اگی ہوئی۔ تو اور زمین اس قدر سخت ہوتی ہے جب، اور ان لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، جب لکڑی ہی نہیں ہوگی بنیادی چیز تو پھر وہ کھودیں گے کس سے؟ تو دوسرا سفر ان کا ان لوگوں پہ تھا جو کسی خوف کی وجہ سے بھاگ کے کسی ایسے صحرائی علاقے میں آ گئے تھے، جو بعد میں وہ یا ان کی اولادیں جب ان کے کپڑے تک ختم ہو گئے اور وہ نیم وحشی یا یوں سمجھے کہ وحشی بن گئے، اور صرف ان کا کام سروائیول تھا، اور دھوپ اور سردی اور سب کچھ ان کو اپنے ننگے بدن پہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ کہنا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ ننگے ہوں، دیکھیں افریقہ اس 2500 سال بعد بھی اس وقت افریقہ میں ایسے بہت سے قبائل ہیں جو صرف وہ بنیادی طور پہ کم ترین سطح پہ صرف اپنی سطر پوشی کرتے ہیں، اور امیزون میں ایسے قبائل ہیں اب بھی موجود ہیں جو سطر پوشی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، باقی اعمال افعال ان کے انسانوں کی طرح ہیں، اور جھونپڑیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن سطر پوشی کے اس عمل سے وہ نابلد ہیں۔ تو ذوالقرنین جہاں پہ گئے وہ ایک صحرا تھا جہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے، یا ڈر کے آئے ہوئے، جیسے میں نے کہا کہ آدمی خوفزدہ ہو تو پھر یہ واپس نہیں جاتا اپنے علاقے میں، تو پھر وہ وہیں پہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا اور کوئی جھاڑی نہیں تھی جس کے نیچے بیٹھ سکیں، اور جلانے کے لیے لکڑی نہیں تھی، اوزار کے طور پہ بھی کوئی لکڑی نہیں تھی کہ زمین کھود کے اپنے لیے کوئی سرنگ وغیرہ بنا لیں، کوئی ٹنل وغیرہ بنا لیں جس میں وہ گزارا کریں، اور ان کی خوراک کیا ہوگی؟ وہی جڑی بوٹیاں ہوں گی، اور یا حشرات الارض ہوں گے جن پہ وہ گزارا کرتے ہوں گے، لباس ان کا نہیں ہوگا۔ تو ایک ایسی وحشی قسم کی قوم وہاں پہ رہتی تھی۔ تو چونکہ میں اس بلوچستان میں گیا ہوں، تو بلوچستان اور سیستان جو ایران کا علاقہ ہے، یہ دونوں ایک ہی طرح کے فیچرز ہیں اس کے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔